دے اندر رہ کے میرا پیغمبر زندگی بسر فرمائے اور دیکھنے والے نو سبق اے حاصل ہوئے کہ باعزت آدمی زندگی اینج بسر کردہ ہے جی میں اللہ دا بے مثال پیغمبر زندگی گزار رہا ہے. سبحان اللہ. اپنی خواہش دے مطابق یا اپنی اختراعی ترکیب دے مطابق زندگی بسر کرنے والا کبھی بھی نہ عزت حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی مقصد حیات دے اندر کامیاب ہو سکتا ہے. یہ دنیا دا بھی اصول ہے، کوئی کام بھی کرنا ہوئے تو او دے واسطے کسے معلم دا، مربی دا، مرشد دا، استاد دا ہو بڑا ضروری ہے. ایسا تسا اے الفاظ زبان زد عام ہے کہ کوئی ماں دے پیٹ چو سیکھ کے نہیں آندا، او دا کوئی نہ کوئی معلم استاد ہوندا ہے. تو اللہ نے معلم کائنات قیامت تک بنا کے گھلیا ہے تو سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے. مطلب یہ ہے کہ عزت والی اور فلاح دارین حاصل کرنے والی زندگی اگر مل سکتی ہے تو کائنات دا ہونا آخری معلم تے مرشد بنیا ہے تو میرا محمد رسول اللہ بنیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے جنہ لوگاں نے اپنی زندگی گزارن دا خود ہی کسے طرز دا انتخاب کیتا ہے، تو سا قرآن مقدس کا مطالعہ کر کے دیکھو اس قوم نو اللہ نے صفحہ ہستی تو ہی مٹا چھوڑے ہے. انہاں دا نقشہ بھی رب نے زمین تو ختم کر دیتا. اسے واسطے جدہ مکے دے اندر قریشیاں نے سوہنے محمد معصوم و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دوتے طنز کرنے شروع کیتے، خرافات بکواسات مختلف قسم دے فتوے میرے پیغمبر تے لگاونے شروع کر دیتے. اللہ تو پہلے بڑے نرم انداز نال انہوں سمجھائندہ رہا ہے بھئی میرا اے محبوب محمد معصوم میرا بھیجے ہو جائے، میرا محبوب پیغمبر ہے، ایدی بے ادبی نہ کرو، ایدے نال زیادتی نہ کرو. یہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں اور جو کہہ رہے ہیں اپنی طرفوں نہیں کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو نو اکھواون والا کون ہے، اس وقت یہ نال مقابلہ نہ کرو. کردیاں جس وقت قوم انتہا تے پہنچ گئی، پیغمبر دا اتھوں تک مقابلے وسط تیار ہو گئے کہ سوڑے محمد معصوم دے قتل دا منصوبہ بنا لیا. اس وقت اللہ نے فرمایا تو انہوں آرام نال بڑا سمجھایا مگر تساں آرام نال سمجھن والی قوم نہیں ہو جے توڑی تو انہوں کھلا پولا نہ ماریا جائے، کیونکہ سارے شاگرد ایک جیسے نہیں نہ ہوندے، وہ سارے ہکو جائے ہوندے. کچھ شاگرد ہوندے ہیں جڑے پیار و محبت نو مندے ہیں، استاد او دنال جتنی شفقت کردہ ہے اتنا شاگرد محنت زیادہ کردہ ہے. یہ نفسیات ہمیشہ استاد ہی سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی نو پتہ نہیں لگتا. کچھ ایسے ہوندے ہیں جڑے نرمی نو نہیں کھندے بلکہ دو چار پولے لگ جاویں تو پھر وہ بندے دے پھال بڑھ جاتے. تو یہ قوم ہے یہ ایسی سخت مزاج. اللہ دے رسول نے بڑا سمجھایا، اللہ دے قرآن نے بھی بڑے بڑے سونے احسن انداز نال انہاں دی اصلاح فرمائی مگر وہ کسے گل نو بھی منن تے تیار نہ ہوئے. اللہ نے فرمایا
تساں اگر اسی طرح ہی میرے پیغمبر نال کیتا الم یرو کم اہلکنا قبلہم من قرن، کیا تانوں پتہ نہیں جدہ تساں شام اردن یمن والے پاسے سفر کر دے ہو رستے چ تانوں کئی بستیاں دے کھجرات نظر آندے، اللہ فرماندا ہے انہاں نوں ویکھ کے عبرت حاصل کرو، اے او قوماں ہن جنہ قوماں نے میرے پیغمبراں دی عزت نہیں کی تھی، جنہ نے میرے پیغمبراں دے طرز زندگی نو پسند نہیں کیتا، او جیویں جیویں میرے پیغمبر دی بے ادبی تے گستاخی تے نافرمانی دے عروج تے اپڑ دے گئے، کم اہلکنا قبلہم من قرن، نتیجہ یہ نکلیا کہ اس قوم نو اللہ نے تباہ و برباد کر دیتا۔ سنو قریشیو، اگر تسا میرے محمد نے طرز زندگی نو ٹھکرایا تو توڑا حشر بھی میں انجے کر لائے جیوے پچھلی اقوام نال کر لائے، میں دنیا نو تباہ و برباد تک کر دے سا، کدی محمد دی بے ادبی نہیں ہو دیتا۔ ایک موقع تے نبی علیہ السلام گزر دے پیا، ابو جہل کھلوتا ہے، چونکہ اجے تک غلبہ اسلام جو آیا نہیں تو بیت اللہ دا متولی اجے ابو جہل ہی آئی۔ نبی علیہ السلام گزرن لگے، وہ بیت اللہ دا طواف پکڑ کے تے دعائیں کھلا کردہ ہے کہ اے اللہ میں اے خدمت کیتی، اے تیرے گھر دیاں صفائیاں کیتیاں، میں تیرے متوفین جڑے طواف کرنے والے لوگ ہن انہاں دی خدمت کیتی ہے، انہاں نو شہد دا شربت پلایا ہے، ستو گھول کے پلائے ہیں، میں تیرے گھر دا خادم ہاں، کنجی بردار ہاں، اللہ اے سارا کچھ جڑا میں کیتا ہے ہاذا لکا، یہ صرف تیری رضا واسطے کیتا ہے۔ ادو اچانک میرے محمد معصوم دا گزر ہویا، اس وقت آکھن لگا، اشارہ بھی کیتا ہے وجود مصطفیٰ دی طرف، آکھن لگا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارتا من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اللہم ان کان ھذا هو الحق، ان کان ھذا، آکھن لگا اللہ اے جڑا تیرا محمد گزردہ پہ ہے هو الحق، اگر اے حق تے بھی ہے پھر بھی تیرے محمد نو میں سچا نہیں من رہا، فامطر علینا حجارتا من السماء، میرے ہوتے پتھر برسا دے، میرا وجود نہ کچومر کر دے، مگر تیرے محمد نو میں سچا رسول منر واسطے تیار نہیں ہو۔ باہر دا آدمی نہیں گل پہ کردہ، سکا چاچا ہے محمد الرسول اللہ دا، تسی آپ سے آنے آدمی ہو، باہر دی دشمنی اتنی تکلیف نہیں دیندی جتنی گھر دی تکلیف ہوتی ہے، انجھے ہوندی کہ نہیں؟ گھر دی دشمنی ساریاں دشمنیاں نالو ڈاڈی ہوتی ہے۔ اور جی میں ایک مقولہ مشہور ہے، گھر تا بھیدی کیشا ڈھائے، چوپ پینج کیتی بیٹھے ہو سارے، اسے مرد دے مریض تے نہیں کرما لیا تسی۔ اللہ دے بندے بولے کرو، روٹی تو ہے نا، وہ اگے اعلان ہویا بھی ہے، اللہ دے بندے چلو کوئی گل نہیں، جڑیاں گھڑیاں گزر دیاں پہ صبر چی گزر دیاں پہ نا، ایک کوئی پتہ نہیں جو تو صبر تے وچو پتہ نہیں کتنیاں دعائیں میں بیٹھے دیں دے ہو سو تسی بے کدو یہ مصیبت مگرو اللہ سی تے کچھ چاولاں دا پھکا کھانا ہے سا، کوئی بات نہیں، جیڑے تسا تشریف لے آئے ہو انہیں سمجھو کہ اللہ نے خود تو انو چون کے اپنے گھر دے اندر دعوت دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گئے گزرے دور دے اندر اللہ دے خالص قرآن نو سننا اے او بندہ ہی سن سکتا ہے جس دے آمن نو اللہ پسند فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو انو اللہ کریم نے جے اپنے گھر چ آمن دی توفیق بخشی ہے، اللہ تعالی ہمیشہ ہی تا حیات تو انو اے توفیق نصیب فرمائے ہے۔ تو پھر اللہ دے بندے
اللہ دی توفیق ملی ہوئی نو چپ کر کے موکار منہ بنا کے باہ کے تے اس نو ضائع تے برباد نہ کرو نا. ٹھیک ہے تسا اچا نہ آکھو سبحان اللہ، مگر جے تسا ہولو ہی آکھنا تو تواڈے ہوٹ ہلدے ہو تو مینوں نظر آنے کے نہیں آنے، مگر تسا ہوٹ مجھوں حرکت ہی نہیں کر دے. ایک واری آکھو چا سبحان اللہ، ہولے چا سبحان اللہ. اللہ دے محبوب نے اے ابو جہل دی دعا کیتی ہوئی خود کناں نال سن لے. اپنی امانت دیانت نال دسو جدو سکا چاچا جڑا ہے اپنے بھتیجے نو پلوتا اور بد دعا کر رہے ہوئے، اس وقت سونے محمد معصوم دے دل تے کیا گزری ہو رہی ہے. نبی علیہ السلام بے ساختہ رو پائے، اکھاں مبارکہ جو آنسو آ گئے تے کہنے لگے اللہ میں تے تو رحمت للعالمین بنایا ہے، میں تو کسے دے حق دے اندر پلوتا نہیں کردا، میں تو نہیں آکھیا کہ تو ابو جہل نو تباہ و برباد کر. اے آپ جو کہہ رہا ہے اس دا آکھیا ہویا تا قبول فرما ہے. اے خود جو کہہ رہا کہ فام تیرا علینا حجارہ، اللہ میرے اتے پتھر برسا تیرے محمد نو میں نہیں مننا. اللہ پھر ہون انتظار کری گل دی ہے، ہون تے اتے پتھر برسا کے نو تباہ و برباد کر دے. اللہ دی قسم ہے ساری کائنات نو قربان کر دے وہاں سونے محمد معصوم دے لعاب دہن تو میرے محمد دی تو تھک مبارک دی شان نالی کو نہیں مل سکتا. پیغمبر پہ فرماندہ اللہ میں نہیں پلوتا کیتا، اے خود کھلا منگدا ہے، ہوڑتے اس نو تحس تے نیس فرما دے. اللہ نے اگو فرمایا میرا سوڑا یہ ساڑھے اگے کسے چیز دی کوئی ڈھیل یا دیر کوئی نہیں، کون پایا کو انہیں کون دے بٹن مندر دا ارادہ کرنا ہے کہ اس ہستی دا نقشہ ہی میں اللہ مٹا دے رہا ہے. مگر میرا سونا مینو دنیا دی پرواہ نہیں، مینو تے محمد دے چہرے دا حیا ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا محمد تو وچوں میں تے والعصا کسے نو تباہ و برباد کریے. متا کوئی قبر چٹ انجنا آکھے جا کہ محمد دی نحوست دی وجہ تو اللہ دا عذاب آیا ہے. میرا محمد تیری عزت تے ادب دی خاطر اسا کتیاں نو کھواونا تا منظور کر لئی دے ہے، مگر تے محمد دی شکایت ہو دی ہوئی میں اللہ برداشت نہیں کرے گا. ایک قدیم مقولہ سنے ہے، اور جا جا کتیا تیرا منہ نہیں تیرے ان آکھ دے ہیں کہ نہیں. اللہ نے بھی انہیں سمجھو ابو جہل نو کہ جا جا کتیا تیرا منہ نہیں سانو اپنے محمد دے چہرے دا حیا ہے. میرا محمد الرسول اللہ ہون تک اچھا چپڑو صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ تو اللہ کریم نے سونے محبوب محمد معصوم دے طرز زندگی دے اندر ہی اس امت دا عزت وقار ہے. جس نے بھی میرے سونے محمد معصوم دی طرز زندگی نو پسند فرمایا ہے، اللہ دی قسم بظاہر او بھاویں کالا ہے، حبشی ہے، چچری زبان والا ہے، گھروں چکیا ہویا ہے، فصاحت بلاغت بھی نہیں ہے، مگر میرے محمد دی زندگی دی طرز نو پسند کیتا ہے. اللہ فرماندا ہے او چلدا زمین تے ودا ہوندا ہے، او دا زمین تے پیر رکھنا ایڈی شان والا ہوندا ہے کہ اس دے پیر دی کھسکاہٹ دی آواز بھی میں رب عرش بری تے سنا چھڑے دا.
او غلام مصطفیٰ ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی اللہ اللہ. اے حضرت بلال دی اے ایک امتیازی کمال آئی. اور بھی کئی واقعات آندے ہیں. جدو فتح مکہ ہویا ہے، جدہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکے نو کے فرمایا ہے فتح. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے جڑی فتح مکہ محمد معصوم نو اللہ نے نصیب فرمائی تو سونے محمد کریم نے حضرت بلال نو فرمایا کہ تو بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اذان دے. جاگ دے پے ہو؟ جی جی جی. میرے کچھ اکثر بزرگ نیم مردہ حالت وچ بیٹھے اور میں دیکھ رہے ہاں انہوں نے. چلو خیر، حضرت بلال چھت تے چڑھ گئے. ہن بیت اللہ دے اتے ہے سمت دا تعین تو ختم ہو گیا. اوہی بڑے ہیں نا اینما تولو فثم وجہ اللہ، جیڑے پاسے ہی کریا اسے پاسے ہی بیت اللہ ہے. یعنی سجے کرے کھبے کرے اگے کرے پیچھے کرے بیت اللہ دی چھت دی آدھے جو کھلوتا ہے. مگر اذان دیون تو پہلے اس ادے آدھے ویکھیا. کسے پوچھا کیڑی شے نو تلاش کر رہے ہیں؟ آکھن لگا میں دیکھ رہا کہ میرا محمد سونا کتھے تشریف فرما ہے. جدہ ویکھ لیس نا جو فلانے پاسے بیٹھے سوڑے محمد معصوم، اذان دیونی شروع کر دیتی. جس وقت آیا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، مثلا اگے ہوتا ہے نا رخ اجدے اسے پاسے منہ کر کے اذان دین دے ہو اور تو سا کدے دین دے ہو کروا لے اسے پاسے رخ ہوتا ہے. مثلا نہیں سمجھو حضرت بلال دا رخ اس پاسے ہے. جس وقت آئے نا اشہد ان محمد الرسول اللہ تو وہ پہلے ویکھ چکے ہن کہ محمد معصوم کتھے تشریف فرما ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھن لگیا منہ ادھا ہی پھیر لیا بلال نے، انج انگل دا اشارہ بھی کیتا، اردو پڑھیا اشہد ان محمد الرسول اللہ. اور محمد جڑا خود تشریف فرما ہے، میں گواہی دینا کہ محمد دے نال دے سچا کائنات جو ہون کوئی نہیں آیا. بلال بھی اس وقت تک اذان مکمل ہی نہیں ہوندی جب تک وہ انگل دا اشارہ خود صورت محمد دے نہ کر کے دکھا دے گیا. مسجد نبوی چ اذان ہویا تو جس وقت محراب وچ کھلو کے اذان دیوے نا تو جس وقت آویا اشہد ان محمد الرسول اللہ او محراب وچ منہ ہٹا کے تے چہرہ محمد الرسول اللہ والا فرما دے دیا. کیا ہی مزہ آندہ ہو سی کہ نال انجھے سمجھو پریکٹیکل اذان ہے. اشہد ان محمد الرسول اللہ کلمہ بھی پڑھے آئے تے اس دا منصب چھکاون والا صورت محمد در اشارہ بھی کر کے دکھایا ہے کہ اگر اس منصب یقینی دا بلکہ تا قیامت قیامت اگر اس سیرہ چھکاون دا حقدار بن کے آیا ہے تو صرف محمد مختار بن کے آیا ہے. ایک گل یاد آگئی ہے جے آنکھوں تو سنا چھوڑا میں. حضرت عمر فاروق یہ دا ہاں ٹھرے نے اچھا چا پڑھو رضی اللہ تعالی. اچھا بہرحال کچھ مغالطہ میرا دور ہو گیا ہے تو سب بازے چوپتا ہی کر دیو کہ تو انہوں مڈھو لفظ آندہ ہی نہیں. اس گلو ہی تو سجے کبھے دیکھ دیو رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے ایک ریاست فتح فرمائی، اپنی فورس تے فوج نو لے کے واپس آ رہا ہے. علاقہ جو فتح ہویا وقت خوشی تو ہوندی ہے مجاہدین اسلام نو بے اسا آج کفر تے غلبہ حاصل ہویا ہے. جا الحق و زہق الباطل، حق آج غالب آیا ہے، بڑے خوش ہوئے. حضرت عمر فاروق نے اپنے مجاہدین کو پوچھا یار آج
جو تہاڈا دل کردا ہے نا اوہو اج کھانا پکاؤ. دسو مجاہدین اس خوشی دے موقع دوتے کیا کھانا پسند کرے دے ہو؟ ایک واری حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ جتنے مجاہدین ہیں وہ ایک دو ادھر ویکھن لگ گئے بھئی کوئی ایسی انمول چیز ہوئے جیڑی چیز اسا امیر المومنین دے سامنے رکھیا. کردے رہے حضرت عمر فاروق نو سارے مجاہدین نے فرمایا حضرت اے جیڑی اسا اج ریاست فتح کیتی ہے نا اس دی خوشی دے اندر حضرت بلال نو آکھو انجے آر اذان سناوے جی میں محمد دے دورے سنی دانا. انہاں کہا سانو کھانے پینے دی ضرورت نہیں وہ اذان سنائے تاکہ سانو پچھلا دور جڑا ہے وہ تازہ ہو جائے. حضرت بلال نے جدہ انہوں نے مجبور کیتا گیا بھئی تُسا اذان دیو. حضرت بلال کیا میں نہیں دینا. بار بار اصرار کیتا گیا. حضرت عمر فاروق خود تشریف لے آئے. انہوں نے فرمایا یار تو وہ اذان کیوں نہیں سنائی دا؟ آنکھ لگے حضرت اگے جدہ اذان دیندہ ہم تا سامنے محمد معصوم ہودا لہذا جدہ میں آدم اشہد ان محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ زندہ ہن میرے پاس ہوندے ہن اور جو میں اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا تا انگل دا اشارہ کیڑے پاسے کرا جدہ محمد رہا نہیں تا بلال نو اذان دے وردہ بھی مزہ نہیں. تو خیر امیر المومنین انہوں نے مجبور کیتا انہوں نے اذان دیتی. خود حضرت عمر فاروق فرماندے ہیں کہ جدہ بلال نے اذان شروع فرمائی تا اجا اشہد ان محمد رسول اللہ تے اپڑیا نہ ہی اتنے روئے کہ ہجکیاں پتھ گئیاں محمد رسول اللہ دے غلام دے. حضرت عمر اتنے روئے غشی تاری ہو گئی مگر جیڑا سبق جیڑا طرز محمد رسول اللہ نے سکھایا ہے وہ بھاوے مردے مر گئے جماعت مصطفیٰ دے مگر انہوں نے طرز زندگی محمد رسول اللہ نے چھوڑا واسطے تیار نہیں ہے. ایک گل دی سمجھ آ گئی کہ بلال فرماندہ ہے کہ محمد سونا اس دنیا تے موجود سارے بولو جڑے مندے ہو سونا پیغمبر ہو اس دنیا تے زندہ موجود کوئی نہیں ہے. خیر بہرحال گل لمبی ہو گئی ہے تو میں میرا خیال ہے تو انہوں انجھے بور کریں دا بھی تھا. دو چار ایتاں ہوں تو انہوں رب دے قرآن دی سنائیے جنہاں نے سہرے پیغمبر دی زندگی دی طرز نو پسند فرمایا ہے انہاں لوگاں نو زندگی بھی اللہ نے پروقار نصیب فرمائی ہے اور انہاں لوگاں نو دنیا دی زندگی دے اندر ہی رب نے فلاح دارین دی خوش خبری بھی سنا چھوڑی ہے. فلاح دارین جان دے ہو ایک ہوندہ ثواب دارین اور جی فلان دی کل خانی ہے تے آکے چاول کھا لو تاکہ تو انہوں ثواب ہے کل خانی ہے تے یارویں تے ثواب دارین ہوندہ ہے مگر سوڑے محمد معصوم دے طرز زندگی تے چلن والے نو اللہ فلاح دارین نصیب فرمائیدا ہے. کیڑی شاہ فلاح ای ہو جائے با عزت لوگاں دیاں اللہ نے قرآن نے 4 نشانیاں بیان فرمائی ہیں. کتنیاں بولو اکا اینو مغالطہ نہ رہے کلیم اللہ آنکھے جو میرے جیا تو متقی کوئی نہیں تو اللہ نے اس وجہ تو 4 نشانیاں دسیاں کہ او نشانیاں ویکھو اس تے فٹ آندی انتا ہے مسلمان ہے یہ نہیں تو اے اپنے دعوے چ سچا
بولو تو صحیح یار تو شکر کرو اے نشانیاں اے شرطاں اے کسے مولوی نہیں رکھیاں کسے پیر دیاں اے لا ریب قرآن نے بیان فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا سبحان اللہ وَأَصْلَحُوا سبحان اللہ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ کتنی ہو گئی ہیں پہلی تابوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باللہ چوتھی نشانی ہے اخلصوا دینہم للہ سبحان اللہ جدوں اس دے اندر یہ چار نشانیاں پائیاں گئیاں اگوں اللہ کریم نے خود فیصلہ فرما دیتا ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ جن دے اندر اے چار علامات صفات موجود ہوئے مع المؤمنین اکھاں بند کر کے من لے آئے کہ اے سچا کھرا مومن مسلمان ہے یہ کہیں فیصلہ فرمائے کیڑی کتاب نے قرآن پاک تے جتھے رب دا فیصلہ آ جائے اتھے کسے کنے پنے پونے ادھے ملے دے فتوے دی ضرورت کوئی نہیں کیونکہ انجھے سمجھو یہ سپریم کورٹ دا فیصلہ ہے جتھے اپیل دی گنجائش کوئی نہیں إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مومن بندے دی پہلی علامتیں ہیں کہ بشری تقاضے نال جے کدیوں تے کولوں نسیانن یا غیر ارادی طور تے بھول بھلکھے جے کوئی غلطی ہو جائے اونوں اندر چھپائندہ نہیں ہے بلکہ تابوں فوراً اللہ دے دربار اگے آکے متھا چکا کے تے توبہ کہیں دے اگے کردہ ہے اللہ دے الحمدللہ تساں سارے بخشے بخشائے ہو مگر میں اے رب دے قرآن دیاں نشانیاں تاں پیا بیان فرمائنا ہو سکتا ہے جو کسے نو انہاں نشانیاں دی ضرورت محسوس ہو جائے اللہ فرماندا ہے تاب دا معنی ہوندا ہے کوئی چیز انجوے تے انہوں پکڑ کے تھلے نیواں کر دیونا اللہ فرماندا ہے جڑا غلطیاں کر کے تے میں رب دے دربار اگے جھوکو آئندہ ہے کیوں آئندہ ہے اللہ فرماندا ہے مومن دی پہلی یہ نشانی ہے غلطی تا آخر ہر انسان کو لو آئندی ہے ہر کو لو دی مگر مومن دیاں نشانیاں جو پہلی یہ ہے کیونکہ مومن دے بارے اللہ دے لم یسروا علی ما فعلوا مومن کدی اپنے گناہ تے اصرار نہیں کردا فوراً اس گناہ تو معافی مانگ لیندہ ہے غلطی ہوئی ہے تے فوراً توبہ کر گیا ہے تے فوراً چک دوی ہے تے کہیں دے دربار اگے اے نہیں ہے کہ بے نمازی تا بنے آ رہے ہیں
مگر دربار تے جا کے دال کھوا کے تے گناہ پہ معاف کروائیدا ہوئے نہیں نہیں بلکہ اللہ دا تابو جے حد میری تروڑی ای تا معافیاں بھی کہیں دے کولوں منگ بولو یار جے بندہ چوری میری کریں دے تے معافیاں مولوی حبیب کو لو پیا کریں دا ہوئے او دیو معافی قبول ہون دے لے کے ہے یا نہیں اللہ فرماتا ہے حد توئے میری تروڑیے میرے پیغمبر دی بے ادبی کی تھی یا میرے محمد الرسول اللہ دی سنت دی نافرمانی کی تھی اللہ فرماتا ہے میرے دربار کے جھکن دا ارادہ تو جا پیدا کیتا کر تیرے دل دیا نیتا نو جاننا والا کون اللہ فرماتا ہے دلوں سوٹیاں سٹ کے تے آنگن دا ارادہ تو چ پیدا کر اجا گھروں چلن دا ارادہ پیا کریندا ہونا ہے تے تیرے اندر دیاں بجھ کے تیریاں ساریاں غلطیاں میں اللہ معاف کر دینیاں لہذا مومن دی پہلی نشانی یہ ہے جو دے کلو غلطی یا گناہ ہوندا ہے تابو فوراً جھک گئی دے آکڑدا نہیں رب دے دربار اگے لوگانوں اپنیاں بے حیائیاں نہیں سنائیندہ لوگانوں بے کے انج نہیں آتا کہ میں انج شراب پیتی میں انج چوری کیتی میں انج سود کھاتا میں انج دھیتے پھیندا حق غصب کیتا بلکہ مومن دا دل اس وقت شرمسار ہوئینا ہے جدا اللہ دے پیغمبر دی طرز زندگی دے خلاف کوئی قدم بھی اٹھائیں دے اللہ فرماندہ ہے تابو اس ویلے میرے بوئے دوتے جھک ویندہ ہے جھکڑ دا ارادہ او کریں دے تے اساں اپنی رحمت دے ملاوڑ دا خود فیصلہ فرما دینے محمد دی نشانی یہ ہے کہ جو ہی غلطی ہوئے تو فوراً وہ معافی کہنے کو مانگ لیندہ ہے بولو تو صحیح ہے اچھا یہ داڑھی مناونا ثواب ہے ہون جڑے چھلائی بیٹھے ہو وہ بھی بولو حاصل ہو کوئی بات نہیں مگر دن قیامت دے شاءاللہ تو انہوں رونا اللہ نصیب نہ فرمائے جے اتھے رونا ہو گیا پھر کوئی مائی دلال حساون دی طاقت نہیں رکھنا تو اے ذہن چو کٹ دے کہ میں بڑیا نمازہ پڑھدا بڑے روزے رکھدا میں بڑا دین دے کمت خرچ کردا ساری کائناتیاں نعمتہ ایک پاسے تے میرے محمد دے چہرے دے وال دی عزت ایک پاسے سارا کچھ لے لائے مگر میرے محمد دی اگر بے عزتی کی تھی جنہیں رب شرک نہیں معاف کردہ اندے محمد دی بے ادبی تے گستاخی بھی رب معاف بالکل نہیں کرتا شرک واسطے بھی فرمایا ہے حابطت اعمالہم تے بے ادبی واسطے بھی فرمایا ان تحبط اعمالکم سورت حجرات دے اندر اللہ نے آداب پیغمبر دے قوانین بیان فرمائے تے فرمایا ہے کہ اگر تسا میرے پیغمبر دی بے ادبی کی تھی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون پھر توڑے بھی سارے کیتے کرتے رو میں انہیں برباد کر دے سا جی میں مشرک دی ہر عبادت رو میں اللہ تباہ ہو برباد کر دے اور سمجھ آ رہی ہے توبہ کرن دا ارادہ ہے او ارادہ دا کرو یار مفت دی نیکی نہیں ارادے کتنیاں مل دیا اور نیک ارادہ ہوئے
اچھائی کرن دا نیکی کرنے دا بندہ ارادہ بھی کرے تو کتنی نیکیاں مل دیاں ہاں او اس کی نہ چلا لائے ہو رہا ہے لیکن نیکی دے کمان دا تو انہوں کوئی پتہ نہیں مفتی نیکی ہے ارادہ تا کرو چانا بے اللہ پاک سانو عزت مصطفیٰ تے قائم رہن دی توفیق نصیب فرمائے چلو خیر اساں آکھ آکھ کے مروڑا ہے توڑے بتھاڑ انجھے ہی رہنے چلو خیر بھائی دوئی شرط وَأَصْلَوْا سبحان اللہ توبہ کی تیس وَأَصْلَوْا اپنے وجودی اصلاحی کی تیس اچھا میں نہیں پتہ جو میرا بھیرا ساؤنڈ علی داڑی منہ ہے اچھا چلو اللہ یہ نہیں توفیق دے سی وَأَصْلَوْهُ اپنی اصلاحی کر دے جے توبہ کی تیس تول اس گناہ دے نیڑے پوری زندگی پھر جاندہ نہیں اے نہیں ہے کہ سود مال کھا کے تے آگے اللہ معاف کر ول ہٹیا تے ول کھا لیا تے ول آگے اللہ معاف کر ول تریویری شراب پی کے تے ول معافیا منگنا آگیا ہے واللہ تے اللہ معاف کر اس لئے اللہ کریم کو کی فرماندہ ہے لیست التوبت للذین یعملون السیئات جیڑا انج بار بار گناہ بھی کریں ہے بار بار آکے معافیاں پہ منگدا ہے انجے سمجھو کہ اس نے میں رب نال شور بنایا ہویا ہے میں رب نال مذاق بنایا ہویا ہے ایک تو دوئی ویری جے بندہ بندے نال دھوکھا چکریں ہے تری ویری او بندہ بھی او دیو تویسا کھامنو تیار نہیں ہوندہ ایتا اللہ دیلا ریب ذات ہے اللہ فرمائندہ ہے جے ایک واری غلطی تیرے کل تھی گئی ہے وال توبہ چکی تھی گئی معافی جا منگی اسا تیرے سارے سالہ دے گناہوں معاف کر دینا ہے مگر خیال کرے وَأَصْلَوْا جڑیاں غلطیاں تے گناہ دی توبہ تے معافی منگی گئی مردہ مر جاویں ول اس گناہ دے نیڑے نہ پہ جائے اللہ فرماتا جڑا ول معافیاں منگے نیکی والے رستے تے ٹر پوندا ہے انہیں سمجھو کہ اس بندے نو صراط مستقیم تے میں اللہ نے ٹور چھڑیا ہے یہ بھی بہت بڑا کمال ہے کہ کسے بندے نو اللہ پھر ہر گناہ تے کلو معاف چا فرمائے تے محفوظ ہی فرما چھوڑے کہ ول محمد دی شریعت تے سیرت دی نافرمانی والے گناہ دے نیڑے ہی رب نہ جاور دے رے اس تو بڑی خوش نصیبی مسلمان واسطے اور کیا ہو سکتی ہے کتنیاں شرطاں ہو گئی بولو دو ہو گئی اور تیسری شرط وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ جتھے میرے قرآن دا حکم آوے وَاعْتَصَمُوا انہوں جپا مار جائے انہوں مضبوطی نال پکڑ لائے وَاعْتَصَمُوا میرا خیال ہے انہیں نہیں سمجھ آندی پئی ہونی ہر مولوی پڑھ دے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ سب دے سب اللہ دی رسی نو پکڑ لاؤ اللہ دی رسی کتھے ہے اتو لڑکی ہوئی کو نظر آؤں دی
تو پھر اللہ دی رسی کیا ہے؟ کرمالے پڑھ چھڈو کو میرے پیو دا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ دی رسی کیا ہے؟ قرآن پاک ہے۔ اور تھوڑا جیا غور کرنا ہے، کیونکہ اللہ دے قرآن مضبوطی نال تھام کے رکھن والی نشانی مومن دی ایک او نشانی بندہ سمجھ لیندا ہے کہ جڑا قرآن چاہ کے ہاں نال چل گائے یا اونوں چوم چٹ لیندا ہے یا اس دے نال بڑی عقیدت محبت کردا ہے، ایو جئی محبت اللہ نہیں چاہتا، بلکہ اللہ فرماتا وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، میرے قرآن دے احکامات دی دھڑ کرن والا ہوئے، جتھے ساری دنیا مل کے تے میرے قرآن دی مخالفت پائی کر دی ہوئے، اتھے تو دھڑ کیتی کرتا میرے قرآن دی کیتی کر، جتھے ساریاں جماعتاں وکھریاں یا کھلوتیاں ہوئے، جتھے سارے ملت پیر مل کے تے میرے قرآن دے خلاف اکٹھ پہ کر دی ہوئے، اتھے او مسندے دے جٹ بندے اتھے او مسندے دے ان پڑھ مسلمانا، تو میرے قرآن دی دھڑ کیتی کر، تو سارے مولویاں نو آکھیا کر، تو سارے فصلی بٹیرے تا ہو سکتے ہو، کدی اللہ دا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، تو سارے بکاؤ تا ہو سکتے ہو، تو سارے مال دے پجاری تا ہو سکتے ہو، کدی اللہ دے قرآن دے اندر مغالطہ نہیں آ سکتا۔ او یارو میں نو اپنی مسجد دے اندر آمن دیو تے پھاوے نہ آمن دیو، میرے نال رشتے ناتے تروڑو تے پھاوے نہ تروڑو، میں نو خوشیاں تے غمیاں دے اندر بلاؤ تے پھاوے نہ بلاؤ، میں تا اللہ دے قرآن تو کدی وقت نہیں ہو سکتا، میں تا اللہ دے قرآن نال تعلق رکھنا ہے۔ مثلا اللہ دے قرآن نے فرمایا لا یسمعوا دعاءکم، او لوگو جیدی اتے موت آ جائے، جیڑا دفنیا جائے، جیڑا مر جائے، او پردیاں چکے دی سوڑ نہیں سکدا، او پردیاں چکے نو ویکھ نہیں سکدا، او پردیاں چکے صدی حقیقت نہیں جاندا، بلکہ اللہ دا قرآن آتا ہے، آنو سنیاں نو سنن والا کون ہے، پردیاں چوں جانن والا کون ہے، لہذا تسا مولوی تا پھر سکتے ہو، مگر میں اللہ دے قرآن نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ فرماندا جڑا میرے قرآن نو چٹا چمریندا ہے، ایو جائے بندے نو مردے دم تک میں اللہ کریم کدی ایمان تے ہدایت اتھڑ کر نہیں دیندا۔ تے جڑا بندہ آکھے نہیں جتھے کوئی لگا پہ ہے، ہون سب سون گیا کرما لیا۔ اللہ دے بندے قرآن پاک ہے، قرآن پاک دی گل وچ کوئی شک ہے جی؟ چلو یار میں 22 پارہ ہے سورت فاتر ہے، انہوں لے آؤ کھولو تے پڑھو دا ترجمہ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، بولو تو صحیح یار، نہیں سنتے، ہون جتھے اللہ نہیں کرے میں ہاں کر سکدا، نہیں تے اللہ دی نہیں نو ہاں چ تبدیل کرنے والا یا رب دی ہاں نو نہ تبدیل کرنے والا اے بے عزت آدمی دا کم ہو سکتا ہے، پر وقار با عزت آدمی جیڑا میرے محمد دا طرز زندگی نو پسند کردا ہے مردہ مر سکتا ہے، کدی رب دے قرآن دی مخالفت کر سکتا ہی نہیں ہے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو پھر آکھنا جی ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے، ہمارے علماء کا اجماع ہے، تیرے علماء دی ایسی وہ کیڑا عالم ہے جڑا میرے محمد دا بے ادب ہے، وہ کیڑا مولوی ہے جڑا رب دے قرآن نال مخالفت کرے؟ انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء،
اللہ دا قرآن فرماندا ہے میرے نزدیک عالم او ہے جن دے دل وچ وسن والا کون ہے؟ بولو یار، جن دے دل وچ حیا کیندا ہے اللہ دا حیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے او انہیں سمجھو میرے کاغذات عالم ہے تے جڑا قرآن دا مقابلہ کرے کمثل الحمار کأنہم حمر مستنفرہ، وہ جانور تا ہو سکتا ہے کدی میرے محمد دا امتی نہیں ہو سکتا۔ جنت تے جہنم دے فیصلے کہیں فرماونے؟ بولو یار۔ بازے بندہ بہ کے آدھا یار سانو کی پتا، اللہ دیاں اللہ ہی جانے کینے جنت جی جانا ہے تے کس اے میرا پتر اے ساریاں گلنا رب نے قرآن چ ونڈ کر کے دس چھڑیاں نے کہ جنت چ کس جانا ہے تے جہنم وچ کس جانا ہے، مگر تو جے قرآن دے نیڑے لگنا ہی نہیں تن کی پتہ لگ رہا ہے کہ جنتی کیڑا تے جہنمی کیڑا ہے۔ اے نشانیاں جڑیاں رب نے اے چار دسیاں نے اے اللہ انہاں دیاں دسیندا پیا جنہاں دے اوتے ٹھپا رب نے جنت دا لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جن دے وچ چار صفات ہیں اللہ خود آتا ہے سوف یعطی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، میں اس نو دن قیامت دے اجر عظیم نصیب فرماونا ہے۔ اجر دے وچ تا جنت آ گئی، عظیم دا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن دے اندر یہ چار صفات ہو یا انہوں جنت بھی ملے گی، مگر جنت بھی اتھے ملے گی جتھے اتر دیا چڑھ دیا محمد دا دیدار بھی نصیب ہوتا رہ جائے۔ اے ہے اجرن عظیمہ، اے بہت بڑا اجر ہے۔ معلوم ہوتا ہے جنت نالو اعلیٰ نعمت سورت محمد رسول اللہ، جنت دی رونق ہو رہی ہے تو سورت محمد رسول اللہ ہے۔ اللہ شاء ہر مسلمان نصیب فرمائے۔ ہون بھی آمین نے کی تھی، ہون ٹھنگے میں بھی تو انہوں جنت کو نہیں لے جا۔ آمین آکھو جا ہو سکتا ہے رب قبول فرما لائے گا۔ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اس نے اللہ دے قرآن دی دھڑ کی تھی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، او دے دنیا دے مفادات او دے اندر نہ ہوویں، ہر موقع تے رب دے قرآن دی دھڑ کرے تر رضا کہیں دی حاصل کرے۔ بولو یار، او دے دل چ رضا کہیں دی ہوئے، نماز اسا کہیں دی ادا کر دے ہیں، روزہ کے دے ناندہ رکھ رہے ہیں، حج کہیں دا کر دے ہیں، زکاة کہیں دے ناندے ادا کر دے ہیں۔ اللہ فرماندہ من صلی یرائی ومن سام یرائی فقد اشرکا، یہ نماز پڑھی اس تے اخلاص میں رب دا نہیں آئے، میں رب دی رضا نہیں آئے، صرف اس وجہ تو پڑھ رہا ہے لوگ ویکھن تے آکھن جنابے بھی بڑا نمازی ہے، ایدے متھے دوتے بڑا میراب پیا ہویا ہے۔ اللہ دی قسم اللہ دا قرآن فرما رہا ہے ایو جئی کھالے دی عبادت کرنے والے بندے تے اجاؤ سلامی پھریندہ ہے، اللہ کریم تو لانتا او دے ہوتے وساونیوں شروع کر دیندہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے تیرے قیام و رکوع تے سجود تے میں رب دی لعنت ہے، تو میری عبادت نو عبادت سمجھ کے نہیں ادا کیتا، تو لوگاں نو خوش کرنے واسطے کیتا ہے۔ یہ میں تیرے سامنے تقریر بیٹھا کریں دا، یہ میری نیت اے ہوئے کہ مسندے آلے میرے ہوتے خوش ہو جائیں، میرے ایک کو بولتے اللہ دیاں لکھاں لکھاں لانتا ہونی آئے، تے جے کر میری نیت اے ہوئے مسندے آلے بلاویں تے بھاویں نہ بلاویں، میرے ہوتے راضی رویں تے بھاویں نہ رویں، میرے ہوتے راضی رہے تو کھاؤ،
میں اللہ دا قرآن سنانا ہے کہنو گل چنگی لگے تے بھاویں مندی لگے بھاویں او دسینہ پھاٹ بھی کیوں نہ جائے میں گل ہوا کرنی ہے جڑی گل رب دے قرآن نے کرنی ہے لہذا اللہ فرمائدہ ہے اخلصو دینہم للہ جیڑا کم وی دین دا کرے او دے دل جو رضا کہیں دی ہوئے بولو او خوشنودی کہیں دی حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ فرماتا ہے جدا میں رب دی رضا تے عمل کرنا شروع کر دیندہ ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اے بندہ مومن ہے اے بندہ اندروں تے باہروں ہی کھڑا ہے اے بندہ نو میں رب منیا کہ مومن ہے اے جدا مومن ہے اولئک هم المؤمنون حقا اے جدا پکا سچا مومن ہے اے دے ایمان بھی شک نہیں آ سکتا بھاویں ساری دنیا لے آکھے اے گستاخ رسول ہے کوئی آکھے حدیث دا منکر ہے کوئی آکھے پیرا فقیران دا منکر ہے کوئی آکھے دیوبندی نہیں ہے اللہ فرماتا بریلوی تے دیوبندی بننا اے میرے قرآن نے شرط نہیں بیان فرمائی جن دے اندر اے 4 شرطہ پائیاں گئی ہے میں اللہ قسم چاہ کے گواہی پہ دینا اے دے نال دا سچا مومن ہو تو مقصد ساڑھا یہ ہے کہ سانو مسلمان کون من لائے بولو یار دنیا مننے یا نہ مننے سانو وہ دی کیا پرواہ ہے ایسا تک کوشش یہ کر رہی ہے جو انشاءاللہ راضی کون ہو جائے اللہ ہو جائے لہذا اللہ کریم نے 4-5 منٹ اور لالم ہمیں اچھا تو روزہ نہیں رکھنا تو میں گھروں ویلا پانچ 7 منٹ اور لا لیں اللہ کریم نے فرمایا کہ مومن دیاں کتنیاں علامتاں بولو اے پکا لیا جے پہلی علامت تابو غلطی کر دے تے فوراً معافیاں کہیں دے اگے منگ دے بولو پھر جڑی غلطی ہو گئی سو ہو گئی اصلاؤ پھر اس غلطی دے نیڑے اب بولو یار تیسری علامت وَاعْتَصَمُوا او اللہ دے قرآن دی مخالفت نہیں کردہ چوتھی علامت اخلصوا دینہم للہ اللہ دے دین دی خاطر اپنے لگ دے لیندے چھڑنے پہ جاویں انہوں تے چھڑ دیندہ مگر اللہ دے دین نال 2 نمبری کردہ نہیں ہے اخلصو اندروں ہی کھڑا ہوندہ ہے تے باہروں ہی کھڑا ہوندہ ہے انج نہیں ہوندہ اتو ہو روئے تے وچوں ہو روئے
بازے بازے انہوں اتو ہور تے وچوں ہور آلے ایتھے بھی آ کے بے جاندے نے سردے تو ہیں مگر اندر انہیں بیماری رہ جاندی ہے اتو تا بلے بلے کرنے والے ہو دل مگر اندر گبھیر انہیں پکے ہوئے ہو دیر جو ہی قرآن علم نشتر لگ دائے فوراً انہوں نے زخم پھٹنا شروع ہوئی دائے اے جناب اے غلط نہیں کرنی اے فتوہ تا نہیں لانگنا اے تا نہیں مسئلہ کرنا کیوں نہیں کرنا کیونکہ یہ مسئلے ساڑھے خلاف ہے کہہ دے خلاف نہیں ہے اللہ دا قرآن تا مخالفت مٹانے آیا ہے اللہ دا قرآن تا اختلاف مٹانے آیا ہے اختلاف تا وہ دنیا تے پیدا کرے دے جیڑا رب دے قرآن نال اتفاق نہیں کردا لہذا اللہ کریم فرما دے او میرا پیغمبر اے چوتھی نشانی کامل درجے دی مومن دی ہے اخلصو دینہم للہ او دے دل چ رب دا حیا وے تے رب دے قرآن دے مقابلے دے اندر قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تخشون کسادها ومساکن ترزونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا یأتی اللہ بِأَمْرِهِ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ کریم فرماتا ہے سارے رشتے چھوڑ دے ماں پیو چھوڑ دے تا چھوڑ دے پتر چھوڑ دے تا چھوڑ دے و اخوانوں کو یہ بھیڑا پھرا چھوڑنے پویں تا چھوڑ دے ازواجوں کو یہ بیوی چھوڑنی پویں تا چھوڑ دے عشیرتوں کو یہ اپنی برادری چھڑنی پہ جائی چھوڑ دے او مسلمان مگر اخلصو دینہم للہ دین اچ دو نمبری نہ ہوئے ماں پیو تو ود کے کوئی رشتہ ہو سکتا ہے جی مگر سب تو پہلے اللہ دا انکان آباؤکم اگر آباؤ اجداد ماں باپ چھڑنے پہ جاویں چھوڑ دیوے ہے مگر میرے سوڑے محبوب دی طرز زندگی نو چھوڑا دی اجازت اتنا اہم مسئلہ ہے ٹھیک ہے تویں کنک نو یا اپنے ہندواڑیاں نو پانی لاونا ہوئے تینو اس رات نو ٹائم نہ لگے تو آنا یال چلو کوئی نہیں کل لا لانگے انجھے ہی ہوندہ ہے نا آج نہیں کھاد سٹ سکے تھے چلو پھر کل سٹ لانگے نہیں اتھے اے رعایت نہیں آج نہ صحیح تے کل کر لانگے نہیں جتھے میرے محمد دی عزت دا معاملہ آگیا ہے اتھے سچے باپ نو آج چھڑ کے میرے محمد دا لڑ تو بدل ہے دوا جہان دی کامیابی میں اللہ خود نہ صحیح فرما دے اللہ وقت نہیں دیتا تو آج نہ صحیح تھے کل کر لیں پرسوں کر لیں کیوں بھائی اے کوئی تیری واڑی تے ہے نہیں نا تربوزہ دی آج گڈی نہ آئی تھا کل بھر لاگے زندگی دا کوئی پتہ نہیں پتہ نہیں اگلا بول بھی رب میں نو بولن دے وے یا نہ بولن دے وے
اس واسطے نقد و نقدی سودا فوراً جتھے میرے محمد دی عزت دا معاملہ آوے، میرے محبوب دی دین دا معاملہ آوے تے ٹکرا جاویں تیرے قبیلے دے، قوم دے، برادری دے، بہن بھائی ماں باپ مقابلے جا جاویں، ہر رشتہ چھوڑ دے، مگر میرے محبوب نالو رشتہ کمزور کرنا اے میں رب دی بھی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ نبی علیہ السلام ایک مقدمہ آ گیا انہاں دی عدالت عالیہ دے اندر، او ہے فاطمہ بنت قیس، فاطمہ بنت قیس، مقدمہ چل گیا، اس دے وچ چوری ثابت ہو گئی، تو ہن اس دی سزا کیا ہے؟ جاگ تو بزرگاں دی نشانی پھردا ہے پیا، آج تے نانا مر، جاگ کے بہ، چلو خیر، فرد جرم ثابت ہو گیا، پیغمبر نے پھر شرعی سزا نافذ کرنی ہے، تو او عام جائے گھرانے دی عورت نہ ہے، بڑے نام نسب والے خاندان دی بیٹی ہے، تو قریش دے سرداران وقفے وقفے نال سونے محمد الرسول اللہ دی خدمت دے اندر آویں تے کدی کوئی آکھے جی کوئی ترمیم ہو سکتی ہے تو فرماؤ جا، کیونکہ آخر ساڑی دھی ہے، بیٹی ہے، ایدہ ہاتھ کٹیا گیا، ساڑا تا پورا قبیلہ خاندان بدنام ہو جانا ہے کہ او فلانا قبیلہ او جڑے بڑے چور ہیں انہاں دیاں تا رنہ ہی چوری کر دیا نے، یعنی ساڑی ایک بہت بڑی بدنامی ہونی ہے۔ یا رسول اللہ اس ہاتھ کٹھن دے متبادل کوئی فیصلہ فرما ہوا، او سمجھ رہے ہو؟ سونے محمد معصوم نے سب تو پہلے اپنی شریعت دے اندر نظام عدل قائم فرمایا ہے۔ کیڑا نظام؟ عدل۔ ہون میں اتھے ہور کچھ نہیں آدھا جو کئی تو سب بیٹھے ہو سو تبدیلی آلے بھی، نظام عدل دا ہونا اسلام نے اپنے طرح امتیاز ظاہر فرمایا۔ آگئے آکھن لگے جی یہ بڑے بہت بڑے اعلیٰ خاندان دی بیٹی ہے، لہذا چلو جی ایدی جگہ دوتے کوئی چند پیسے لے رہے ہیں، چٹی کوئی بھرنی ہے تاسی وہ بھر دینے ہیں، مگر ایدہ ہاتھ نہ کٹے آجا۔ سوڑا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ تا حکم محمد دا نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے، یہ تا شاہی فرمان ہے، تے شاہی فرمان دی مخالفت کرنا انہیں سمجھو بادشاہ نال بغاوت کرنا، تے باغی دی سزا موت ہے، لہذا میں نہیں تبدیل کر سکتا۔ ایک واری یا دوسری وے تیسری ویری اللہ دے رسول نے فرمایا لوگو لستو احللو حرامن و لستو احرمو حلالا، میں نہ اللہ دے حلالہ نو حرام کر سکتا نہ حرام نو حلال کر سکتا، اے فیصلے کرنے والا کون ہے؟ بولو۔ انہاں ویکھیا یہ ساڑی مرضی دا فتوہ نہیں ملتا، کو ساڑے دور دا مولوی تے ایسی نہیں ہو، وہ ہے سید الانبیاء، اتھے تا بندے طلاق دے کے بالکل طلاق دے چھڑی ہو دی ہے، مگر مولوی جی اور ان 5000 خلوت دے کے تے اپنے حق جو فتوہ میں اینج نہیں سی آکھیا تے اینج آکھیا سی لکھ لانا تھے، فتوہ مولوی دین نو تیار ہو جاتا ہے، اپنی مرضی دا فتوہ لے لینا، مگر اتھے تہائی
عدالت محمد رسول اللہ اتھے او فیصلہ ہو رہا ہے جیڑا قانون تے عدل رب دے قرآن نے بیان کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے کولوں جداں مشرکین دے سرداران مایوس ہو گئے اس وقت انہوں نے ویکھیا یار ان کچھ سفارش کریے سفارش بھی تو ہوندے نا سفارش کریے سونے محمد الرسول اللہ نو حضرت زید جیڑا متبنا منہ بولیا بیٹا بھائی میرے محمد دا اللہ دے پاک پیغمبر نو او زید نے آن کے آکھیا یا رسول اللہ جے کوئی نرمی ہو سکتی آئی تیتی کوئی متبادل سزا تجویز فرماؤ اللہ دے پاک پیغمبر نے جد زید کو نو ایک گل سنیے تو سونے پیغمبر نو غصہ اتنا آیا ہے کہ سونے پیغمبر دا چہرہ انور بھی سرخ ہو گیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو وڈا غصہ آیا ہے اللہ دے محبوب نے کیا واللہ فرمایا ہے او کائنات والو مینو اس رب دی قسم ہے جن دے قبضہ قدرت دی مٹھج میں محمد دی جان ہے اتا فاطمہ بنت قیس یہ بالفرض فاطمہ بنت محمد بھی کیوں نہ ہوندی محمد اس دا بھی ہاتھ کٹ دے گا کدی اللہ دے قرآن دے خلاف محمد فیصلہ نہیں کر سکتا اللہ دا پاک پیغمبر آتا ہے یہ بالفرض فاطمہ بنت محمد کو لوے غلطی تھی وینی اتھے بھی محمد نے فیصلہ ایو قرآن اللہ نافذ کرنا کدی اس دے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا ترمیم نہیں ہو سکتی اے آدم دوے مردے تا نہیں سن دے اولیاء تا سن دے دوے تا مر وین دے مگر نبی ولی برکا وٹا وین دے اللہ فرماتا ہے دو رگے فیصلے میری عدالت جنہی ہوندے میری عدالت تا فیصلہ ہی کو ہے کل نفس ذائقۃ الموت نبی تیری موت آندی ہے ولی تیری موت آندی ہے چھوٹے یا وڈے تو تیری موت آندی ہے مگر درجے ہر کہندے اپنے اپنے کافر دا درجہ وکھرا ہے مومن دا درجہ وکھرا ہے ولی دا درجہ وکھرا ہے شہید دا درجہ وکھرا ہے صدیق دا درجہ وکھرا ہے نبی دا درجہ وکھرا ہے مگر سارے نبیاں تو میرے محمد دا درجہ وکھرا ہے مگر موت سارے تے برابر آندی ہے درجے اللہ وکھرے وکھرے رکھے لہذا اللہ دے قرآن نے سمجھا دیتا ہے جڑے بندے دے اندر چار نشانیاں پائیاں جاوے وہ ساری دنیا نال تا مخالفت کر سکتا ہے مگر اللہ دے قرآن نال کدی پھٹ کے نہیں رہ سکتا اللہ دے قرآن نال کدی مخالفت نہیں کر سکتا اللہ والتا فرما دے مع المؤمنین اے پکا ٹھکا سچا مومن ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اجرا عظیما یو جائے مومن بندے نو دل قیامت دے میں اجر عظیم نال حسن و نواز جوڑنا ہے زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی موقع ملا